السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی صورت سنانے والے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ کے سارے بگڑے کام بن جائیں گے اور آپ کے دل میں جو بھی تمنا ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، وہ انشاءاللہ آپ کی تمنا اور حاجت پوری ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس صورت کو دل لگا کر سننا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ اس صورت کو سنتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کے بگڑے سارے کام بن جائیں گے، پرانے سے پرانا رکا ہوا کام بھی انشاءاللہ آپ کا بن جائے گا۔ بس آپ لوگوں کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کو اس صورت کو پوری سننا ہے، بیچ میں نہیں چھوڑنا ہے، اور من لگا کر دھیان سے اس صورت کو پوری سننا ہے۔ اور جو بھی آپ کی حاجت اور تمنا ہے اور جو بھی آپ کا کام ہے اس کو اپنے دل میں رکھنا ہے اور دل میں اس کام کا تصور کر کے بیٹھنا ہے۔ ایک بات کا دھیان رہے، جس طرح اس صورت کو سننے سے بگڑے کام بن جاتے ہیں، اسی طرح اس کو بیچ میں چھوڑنے سے بنے ہوئے کام بگڑ بھی جاتے ہیں۔ اس لیے صورت کو بیچ میں چھوڑ کر جانے پر اپنے نفع اور نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اس لیے صورت کو پورا سنیں، شروع سے لے کر آخر تک، اور دھیان لگا کر سنتے رہیں۔ آپ کا جو بھی بگڑا ہوا کام ہے یا کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہے، یا آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا ہے، اس کا دل میں تصور کیجئے اور صورت کو دل لگا کر سنیے۔ اس سے آپ کو دو فائدے ہوں گے، ایک تو آپ کا بگڑا ہوا کام بن جائے گا، اور دوسرے آپ کو قرآن کریم سننے پر ثواب بھی ملے گا۔ جب کوئی انسان قرآن کریم پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، دونوں طریقے سے آپ لوگوں کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس لیے سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے اور اللہ کا کلام سنیے، اپنی پریشانی اور حاجت کا دل میں تصور کر لیجئے۔ یہ سوچ کر اس کلام کو سنیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کلام پاک کی برکت سے میری تمام پریشانی اور مصیبتوں کو دور فرما دے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام بنا دیں، اور آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں، جو بھی ضرورتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو پورا فرما دیں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیں۔ اس صورت کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، اور آپ کی جو تمنائیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ العزیز پوری ہو جائیں گی۔ بس صورت کو دل لگا کر سنیے۔ چلیے صورت کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کافہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد
ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك
ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا। प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इस सूरत को सुना। मुझे उम्मीद है आपके दिल को बहुत सुकून मिला होगा, क्योंकि कुरान करीम है ही ऐसी प्यारी किताब। अल्लाह ताला के कलाम को सुनने से बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और दिल को बहुत ज़्यादा इत्मीनान पहुंचता है। ये ऐसी किताब है और ये ऐसा कलाम है कि इसको जितना सुना जाए, जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है। नेकियां अलग मिलती हैं और दिल को सुकून अलग मिलता है, और घर के अंदर जो परेशानियां और जो दिक्कतें होती हैं, जो आफतें होती हैं, वो दूर हो जाती हैं। जिस घर में कलाम इलाही पढ़ा जाता है और सुना जाता है, उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते भी आते रहते हैं और दिल को सुकून मिलता है। अब आप लोग घबराइए मत, इंशाअल्लाह आपके जो भी बिगड़े काम हैं वो बहुत जल्द बन जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। और आपके दिल में जो भी तमन्ना है और जो हाजत दिल में रख कर आपने इसको सुना है, वो सारी की सारी हाजत इंशाअल्लाह आपकी बहुत जल्द ज़रूर पूरी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है
کہ آپ نے اس کو سن لیا اور آپ کی حاجت پوری نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے آپ اللہ پر اور اللہ کے کلام پر پورا اطمینان رکھیے، بھروسہ رکھیے کہ اللہ کا کلام جب پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کی اور سننے والے کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جب کلام الہی کو پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مراد کو، اس کی تمنا کو ضرور بالضرور پوری فرماتے ہیں۔ بس آپ لوگ اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر تمنا اور آپ کی جو بھی ضرورت ہے وہ انشاءاللہ ضرور بالضرور پوری ہوگی۔ اور یہ ایک مسلمان کا پکا سچا ایمان ہونا چاہیے اور اس کا یقین ہونا چاہیے۔ ہو سکے تو آپ لوگ اس سورت کو لگاتار سنتے رہیں، جیسے سورت کو آپ نے آج سنا ہے اسی طریقے سے آپ اس کو کل سنیں، پرسوں سنیں، ہو سکے تو آپ اس کو 11 دن تک سن لیں، اور ہو سکے تو آپ اس سورت کو چلا کر گھر کے اندر بلند آواز سے چلائیں تاکہ اور لوگ بھی سن سکیں، اور گھر کے اندر جب یہ سورت پڑھی جائے گی اور سنی جائے گی تو اس کی برکت سے گھر کے اندر خیر و برکت ہوگی، اور بلائیں، آفتیں، مصیبتیں یہ گھر سے دور ہو جائیں گی۔ فائدہ ایک بار سے بھی ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو روزانہ سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ قرآن کریم کو ہر مومن پسند کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں کہ قرآن کریم کو کوئی پسند نہ کرتا ہو۔ ہر مومن، ہر مسلمان اس بات کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ ڈس لائک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر مسلمان قرآن کریم کو اور اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور لائک کرنے کے بعد اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیں۔ جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی اور جہاں پر پہنچے گی وہ لوگ اس کو پڑھیں گے، سنیں گے انشاءاللہ تعالی، جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی آپ لوگوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جہاں تک یہ ویڈیو جائے گی انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور آپ کے کھاتے میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی، اور یہ نیکیاں کل قیامت کے دن انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گی۔ چینل پر نئے ہیں آپ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری روزانہ آنے والی ایسی ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ ہم انشاءاللہ بہت جلد اس چینل پر ایک خصوصی ویڈیو لانے والے ہیں جو نکاح کے تعلق سے ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ گھروں میں بن بیاہے لڑکا اور بن بیاہی لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے رشتے جو ہے نہیں ہو پاتے ہیں۔ میں اس کے متعلق ایک ویڈیو بنانے والا ہوں اور آپ کے درمیان ایک سورت لانے والا ہوں جس کو پڑھنے سے اور سننے سے اور گھر کے اندر پڑھنے سے اور گھر کے اندر بلند آواز سے اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ رشتے بھی ہو جائیں گے اور آپ کی جو دقتیں پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اس لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا کر رکھیں تاکہ آپ سے آنے والی وہ جو ضروری ویڈیو ہیں وہ مس نہ ہوں اور آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ چلیے ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی صورت لے کر، تب تک کے لیے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم، فی امان۔